السلام علیکم۔ آج کل حالات امریکہ اور ایران کو لے کر کافی کشیدہ ہیں۔ کشیدگی کی طرف بڑھتے ہوئے اس حالات نے پوری دنیا کے سیاسی، پولیٹیکلی اور اکنامکلی اور اسٹریٹجیکلی حالات کو مکمل یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ صرف ایران نہیں جو کہ امریکہ کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہے، لیکن ایران کے پشت پناہی میں بہت سی ایسی طاقتیں ہیں جو براہ راست ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لڑنا چاہتی ہیں امریکہ کے ساتھ۔ وہ نہیں چاہتی ہیں کہ امریکہ دوبارہ مطلب کہ پوری دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ چاہے اور جہاں دل چاہے اپنی مرضی سے دنیا میں حکمرانی جاری رکھیں۔ بہت سے ایسے ممالک ہیں جو امریکہ کی اس غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں، جس میں سب سے پہلے تو رشیا ہے، اس کے ساتھ چائنا ہے، اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو شمالی کوریا ہے۔ یہ تین ممالک ہیں امریکہ کے ساتھ براہ راست اس میں مداخلت میں ہیں اور اس کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہیں، ان کی پوری تیاری ہے اور اتنی طاقت رکھتے ہیں۔ تو اب ایران بھی وہ اسے قسط میں لسٹ میں شامل ہے کہ ایران بھی چاہتا ہے کہ ہم امریکہ کی اس تسلط سے باہر آئیں۔ مسلسل 40 سالوں سے ایران کے اوپر پابندیاں ہیں، سنسرشپ ہے، اس کے باوجود ایران ان حالات میں جکڑے ہوئے حالات میں مطلب کہ تیار ہے اور اپنی اس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے۔ ایران کو پتہ ہے جب یہ خامنائی کی جو آیت اللہ علی خامنائی کی جو حکومت ہے، جو موجودہ نظام ہے، اس کا سسٹم ہے، اس کو اگر ڈیفیوز کیا جاتا ہے تو پھر ایران جو سابقہ ادوار کی طرف اس سے پہلے جو ادوار میں ایران اس کی لاٹھی کے طور پر چل رہا تھا امریکہ کے، وہیں حالات پر آئے گا۔ ایران نہیں چاہتا ہے، ایران کے موجودہ نظام نہیں چاہتا ہے کہ وہ دوبارہ امریکہ کے تسلط میں چلیں۔ تو اب یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں جو امریکہ ہے مسلسل مختلف رویوں سے ایران کو دبانے کی مختلف چالوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ کبھی براہ راست سے، کبھی انڈائریکٹلی، کبھی ڈائریکٹلی وہ مختلف دھمکیاں دے رہا ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف تجاوزات سے وہ ایران کے قریب آتا جا رہا ہے۔ لیکن ایران نے کھلے عام کہا کہ ہم جہاں تک چاہیں مار لیں گے، جہاں ہمیں مل سکے مزاحمت کر لیں گے۔ یہاں پر دو چیزیں ایسی ہیں کہ براہ راست ایران امریکہ کے اوپر حملہ کرنا ایران کے لیے تھوڑی مشکلات کا سامنا ہے، لیکن ایران کیا کرے گا؟ امریکہ کے جہاں بھی اڈے ہیں، جہاں بھی ہوائی اڈے ہیں، جہاں بھی ان کی تنصیبات ہیں، ان کو سب سے پہلے مارے گا۔ دوسرا، امریکہ کو خوف یہ ہے کہ وہ براہ راست اسرائیل کے اوپر ایران حملہ کر دے گا، جس سے اسرائیل کو براہ راست بہت زیادہ نقصان ہوگا، جس کی وجہ سے امریکہ ڈرا ہوا ہے کہ امریکہ اس میں مطلب آگے ڈائریکٹلی جنگ لڑنے کے اس موڈ میں نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ صرف کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہوگی کہ سوائے کہ ایران اور اسرائیل یا ایران اور امریکہ کی ہوئی، یہ بڑے ممالک کی جنگ ہوگی۔ تیسری جنگ عظیم کے پورے جو نشانات ہیں اس میں ظاہر ہو چکے ہیں، کیونکہ ایران کے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں۔ وہ نہیں چاہتی ہیں کہ امریکہ جہاں چاہیں، جیسے چاہیں اپنا ضرب مار لیں اور اپنی لاٹھی مار لیں۔ تو اب جو امریکہ ہے اس سے بہت سے ممالک جو ہیں امریکہ کی تسلسل سے باہر آتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ کی لاٹھی تو اب نہیں چل سکتی۔ اب امریکہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی حکومت دنیا کے اندر برقرار رکھیں۔ تو حالیہ دنوں میں جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے اس کی تیاریاں دونوں اطراف سے ہو رہی ہیں۔ ایران کو یہ ہے کہ میزائل سسٹم میں برتری حاصل ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران تقریباً اٹامک جو پاور بننے، نیوکلر پاور بننے کے عنقریب ہے، جو کہ گزشتہ سال 2025 میں ایران کو کافی طور پر نقصان ہوا تھا، جہاں کہ ان کے سائنسدانوں کو، ان کے صدر کو، ان کے ایون کی آرمی چیف کو بھی انہوں نے شہید کیا تھا، مارا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ ایران اس موڑ میں نہیں ہے کہ وہ پیچھے ہٹیں اور ان حالات کو دوبارہ آ سکیں۔ اس کے پیچھے بہت سے بڑی طاقتیں کھڑی ہیں اور بہت سے بڑی وجوہات ہیں، جس کی وجہ سے ایران کے ساتھ دینا ان طاقتوں کی بھی اپنی مجبوری ہے کہ وہ ان کے سامنے ان کے ساتھ ڈٹے رہیں۔